السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، آمین اللہم آمین۔ زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ مائدہ پڑھیں گے، اور سورہ مائدہ کے بارے میں تھوڑی سی پہلے ڈیٹیل کر لیں کہ کیا ہے اس کی۔ سورہ مائدہ یہ سورت مدنی سورت ہے، اور اکثر حصہ اس کا مدینہ میں نازل ہوا ہے زیادہ تر، اور کچھ آیات مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن اسے مدنی سورت ہی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کس وجہ سے؟ حالانکہ مکہ میں بھی کچھ حصہ نازل ہوا ہے، لیکن چونکہ مدنی صورت کچھ ایسی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوں وہ مدنی ہی ہوں گی، خواہ ان کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا ہو یا مدینہ سے باہر نازل ہوا ہو۔ سورہ مائدہ اس میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورۃ الفتح یعنی صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس صورت میں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی، اور قرآن میں تقریباً 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا گیا پورے قرآن میں، لیکن سورہ مائدہ میں 16 مرتبہ اس سورت میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایمان والوں سے خطاب کیا گیا۔ 10 بار سورہ بقرہ میں تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن کریم کی آخری جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ بھی اسی سورہ میں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ مائدہ آخری سورت ہے، لہٰذا جو کچھ تم اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، اور جو کچھ تم اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، بلکہ اسے سورت حلال والحرام بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اسی لیے اس میں پائے جانے والے تمام احکام محکم ہیں، محکم احکام ہیں۔ یعنی محکم احکام کون سے ہیں کہ ان میں سے اب کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لاسٹ میں تھی اس وجہ سے، یعنی اس کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، اور یہ حتمی بات ہوگی اس کی، ورنہ ادروائز قرآن میں کئی احکامات کو بدل کے کچھ اور لایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ تھوڑی سی اور اس کے بارے میں کر لیں کہ یہ سورۃ الحلال والحرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ، آپ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، اور وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ مائدہ میں خطاب کس سے ہے؟ مردوں سے ہے، اور سورہ نور میں زیادہ تر خطاب عورتوں سے ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ سورہ نور بھی مدنی صورت ہی، جیسے سورہ مائدہ مدنی ہے ایسے سورہ نور بھی مدنی صورت ہی ہے۔ اصل میں مکی اور مدنی کیوں بتایا جاتا ہے کہ مکہ کی صورتوں میں اور طرح کے احکام آتے، اور مدنی چونکہ اس وقت اسلام تقریباً غالب آ چکا تھا، کفار جو تھے مغلوب ہو چکے تھے، تو پھر احکامات بدل جاتے ہیں اس وجہ سے۔ اچھا، اب ہم یہ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اب دیکھیں کہ سورۃ البقرہ میں جو کس چیز کا ایک مین جو ٹاپک تھا، جو اس کا ذکر تھا، وہ کس چیز کا تھا؟ امت وسط۔ امت وسط کی حیثیت ہماری ذمہ داری تھی، اور عربک میں ذمہ داری کو کہا جاتا ہے مسئولیت، یعنی سورۃ البقرہ۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو کوڈ ورڈ میں لے لیں گے، ایک لفظ میں ہم اس کو ڈیفائن کریں گے ان صورتوں کو جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ میں کیا تھا؟ مسئولیت، ذمہ داری تھی،
امت وسط کہا گیا تھا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آل عمران میں کیا تھا؟ ثبات یعنی استقامت تھی، آل عمران میں اس طرح کے ٹاپکس تھے۔ النساء میں کیا تھا؟ العدل والرحمہ یعنی عدل تھا اور رحمت تھی، یعنی یتیموں کو ان کا حق دیا جائے، عورتوں کو ان کا حق دیا جائے، عورتوں پر ظلم و زیادتی نہ کیے جائے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا سورہ نساء میں، یعنی یہ عدل پر مبنی ہے سورہ نساء۔ آپ دیکھیں جو اس میں احکامات ہیں، مطلب ہم ایک ایک لفظ کے ساتھ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ معصولیت ہے، ذمہ داری ہے۔ آل عمران میں ثبات و استقامت ہے، اور النساء میں العدل والرحمہ، عدل ہے، انصاف ہے۔ المائدہ میں کیا ہے؟ المائدہ میں وفا ہے۔ وفا کسے کہتے ہیں؟ پورا کرنا، یعنی جو اللہ نے جو اس کا آپ دیکھیں سٹارٹر کا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے حرف ندا، یا ایھا کیا ہے؟ حرف ندا ہے، اللہ نے ایک پکار لگائی ہے۔ پکارا کس کو ہے؟ ایمان والوں کو، ایمان والوں کو پکارا ہے، یعنی یہ ایک پکار ہے، اور ایمان والوں کا ذکر کر کے انہیں پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کو ایک قسم کا انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، وہ عمل کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی جو انہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ تو اسے پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو، وفا کرو، پورا کرو، روٹ بھی اس کا وفا ہی ہے، اوفی، اوفو، جو بھی آ جائے لفظ تو اس میں یہی ہوگا، وفا کرو یعنی پورا کرو، بالعقود، عہد و پیمان کو۔ عقود کہاں سے نکلا؟ عقد، عقد کی جمع عقود ہے۔ عقد کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو، ٹھیک ہے، گرہ کو عقد کہتے ہیں۔ اصل میں گرہ، اس کے لیے ایک وقت آپ پیچھے پڑھیں گے نا تو میثاق بھی آیا ہے، یعنی یہ بھی ایک قسم کا پکا وعدہ ہی ہے، عہد و پیمان جس کو بولتے ہیں۔ میثاق کے لیے بھی وثق جو ہوتا ہے وہ پکا وعدہ ہی ہوتا ہے، اور وعدہ اور عہد اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے، عہد بھی آیا ہے، جیسے ایک لفظ آتا ہے نا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد بھی آیا، لیکن یہ جو عقود ہے نا، یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے ان کا۔ یہ اللہ کے درمیان بھی ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور بندوں اور بندوں کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ بندوں اور بندوں کے درمیان کی کیا مثال ہے کہ جب اوفو بالعہد، وعدے پورے کرو آپس میں، ٹھیک ہے، یا پھر آتا ہے نا کہ ماپ تول میں کو پورا کرو، اس طرح سے ہی بندوں اور اللہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے یہ عہد و پیمان۔ اچھا، یہ اوپر کا درجہ ہے، یعنی یہ میثاق سے بھی اوپر کا ایک درجہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں عقود، اب آتا ہے کہ عقد، یہ جو گرہ ہے یہ لگ گئی ہے، لیکن اس کو کھولنا کیسے ہے؟ اگر یہ گرہ، اگر تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے نہیں ہو رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر اس گرہ کو کھولا جاتا ہے، ادروائز نہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز کیا؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ عقد باندھ لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، پکا پختہ وعدہ کر لیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، آپ وعدہ نہیں توڑیں گے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے سارا کچھ کیا، یہاں سے تو نہیں۔ مسلمان وعدہ نہیں توڑتا، بلکہ ایک حدیث نہیں آتی، من احدث، یہ والی آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ تو واذا وعد اخلف، منافق کی تین نشانیوں میں سے پہلے تو یہ بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب اسے وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا نہیں کرتا، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو واذا وعد اخلف یعنی وعدہ خلافی، منافق کی یہ نشانی۔ تو ایمان والا جو ہے وہ چاہے وہ کسی مسلمان سے وعدہ کرے، کانٹریکٹ سائن کرے، یا نان مسلم سے، وہ نہیں توڑتا۔ اچھا، عقد کا اپوزٹ کیا ہے؟ حل یعنی حلال۔ حلال بتایا تھا کہ حل کیا ہے؟ حلال کہتے ہیں کسی چیز کو کھول دینا، ٹھیک ہے، کسی گرہ کو
عقد کو یعنی کھول دینا، یہ حلال ہو گیا. جیسے احرام آپ باندھتے ہیں تو حل حلال کرنا، جب آپ نے اپنا وہ کر دیا تو آپ سمجھے حلال ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ پہلا حلال، اول حلال وہ اور چیز ہے. جی حل جو ہے وہ حلال کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حل یہ عقد کا اپوزٹ ہے. حل عقد میں کیا کیا آتا ہے؟ عقد میں خاص طور پر معاملات آتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا وعدہ، آپ نے کسی کے ساتھ پرومس کر لیا، بچوں سے بھی پرومس کرتے ہیں ہم لوگ، یا آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، اچھا میں آپ کے گھر آؤں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ پرومس کرتے ہیں، اچھا پکا وعدہ آئیں گے، ٹھیک ہے جی ہو گیا. ہم اور اس طرح کے. لیکن جو عقد ہوتا ہے نا، جو گرہ لگائی جاتی ہے، جو یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو لکھے بھی جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں معاملات، اسی لیے یہ زیادہ اہم ہے. یہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اور کانٹریکٹس کس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے ایک ہم نے پڑھا تھا رہن، جب کسی چیز کو گروی رکھا جاتا ہے اس میں بھی عقد ہوتا ہے. اسی طرح قرض، آپ کو پتہ ہے قرآن کی سب سے طویل جو آیت ہے وہ آیت الدین ہے، قرض کے معاملے میں پڑھی ہے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے، کہ قرض دار لکھے، اور اگر وہ کسی اور سے لکھوانا چاہے تو بھی، اور لکھنے والا بھی لکھے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لے، وہ ہم نے پڑھی ہے. قرض بھی عقد کی ہی ایک صورت ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ بے یعنی تجارت. جب ہم لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو اس میں بھی کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز ایک سب سے اہم، نکاح. نکاح کو تو کہا ہی عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ. ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا سوشل کانٹریکٹ ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس میں اللہ کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے، بندوں کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے. قرض میں بھی آپ دیکھیں کہ دو لوگوں کو گواہ بنایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی گواہ بنائے جاتے ہیں، لیکن نکاح تو بغیر گواہوں کے پاسبل ہے ہی نہیں. یہ اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ نکاح گواہوں کے بغیر نہیں ہوتا. اچھا، تو یہ جو ہے نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے اور بندوں کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے. عقدۃ النکاح اس کو کہا جاتا ہے، نکاح کی گرہ. یہ بھی نکاح. اور اس میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ حدود اللہ پامال ہو رہی ہیں، آپ اللہ کی حدود کو برقرار نہیں سکتے، تو پھر آپ اس گرہ کو کھول سکتے ہیں. ادروائز یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اگر تو اب زبانی ایمان کا دعویٰ کوئی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اگر تم ایمان لا چکے ہو تو اب ریڈی ہو جاؤ. اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا اسے پورا کرنا ہے. یہ اس میں آرڈرز ہیں، احکامات ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ اس کے احکامات کیا ہے؟ محکم ہیں، یہ چینج نہیں ہو سکتے. تو پھر اللہ مخاطب، آپ دیکھیں کہ مطلب کیسی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان، اگر تو یعنی ان احکامات پر زبانی دعوے نہیں کرنے، اگر تم نے اس پر عمل اگر تم کرتے ہو تو ہی تمہارا ایمان مکمل ہے. اگر عمل نہ کیا جو کچھ اس میں ہے تو آپ کا جو ہے وہ ایمان کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا. نقص ایمان کی علامت ہے، یعنی ایمان میں کمی ہو جائے گی. یعنی ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، پورے کرو عہد و پیمان، اپنے وعدوں کو پورا کرو. اب دیکھ لیں کہ ہم اپنے وعدے کتنے پورے کرتے ہیں. اللہ نے آواز لگا کے پکار کے یہ بات کہی. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. احلت لکم، حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے. پہلا آرڈر کیا آیا؟ وعدے پورے کرنے ہیں. پھر نیکسٹ آیا آ رہا ہے آگے چینج ہے. احلت، حلال کر دیا، ایمان والو حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام. بہیمہ کسے کہتے ہیں؟ بہیمہ با ہا میم سے نکلا ہے، اور مبہم اور ابہام اردو میں کچھ اس طرح کے ورڈز آتے ہیں، وہ بھی یہیں سے ہی نکلے ہیں. اصل میں بہم یعنی چار پائے، بہیمہ کہتے ہیں چار پایوں کو، یعنی چار ٹانگوں والے جانور. ٹھیک ہے، مادہ اس کا جو روٹ ہے اس کا کیا ہے؟ با ہا میم. ابہام بھی کہا جاتا ہے. اب ابہام
میں کون سے جانور ہیں جو بول نہیں سکتے یا بولتے ہیں تو ان کی بولی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یعنی بے زبان. آپ کہتے ہیں یہ بے زبان ہے. بے زبان جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہیمہ. اصل میں کیا ہے بہیمہ؟ چار پائے. پائے کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کو. چار پاؤں، چار ٹانگوں والے جانور، یعنی جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں. انسان کتنے پاؤں والا جانور ہے؟ دو پاؤں والا جانور ہے. ٹھیک ہے، اور انسان بھی جانور ہی ہے، بس یہ ہے کہ اس میں عقل ہے تو حیوان ہی ہے نا. اچھا حیوان ہے یا انسان؟ اچھا تو لیکن اس میں یعنی بہیمہ میں کیا ہے کہ ان میں عقل و فہم میں چونکہ ابہام ہے. بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فہم میں چونکہ ابہام ہے اس لیے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے. اب ہر طرح کا بہیمہ، ہر چار ٹانگوں والا، اس میں تو شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، ہاتھی بھی ہے. ہر بہیمہ حلال نہیں ہے. کون سا بہیمہ حلال ہے؟ بہیمۃ الانعام، چار پاؤں والے مویشی. انعام کہاں سے نکلا؟ نام سے. نام کہتے ہیں اونٹ کو، کیمل جو ہوتا ہے. اس کے علاوہ انعام مویشیوں کو یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، نیل گائے، ہرن وغیرہ، ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے یہ بھی حلال ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حلال کر دیے گئے تم پر یہ چوپائے مویشی، مویشیوں کے یہ سارے جتنے بھی ہیں حلال کر دیے گئے، یعنی بہت سارے، جو ٹوٹل بہیمہ نہیں، جن میں سے انعام ہے، مویشی ہیں. الا سوائے ما یتلا، ان کے جو یتلا پڑھی جائے تم پر، علیکم جو پڑھے جائیں گے علیکم تم پر، غیر نا محلی حلال کرنے والے ہوں، الصید شکار کو، وانتم کہ ہو تم حرم حالت احرام میں، سوائے اس کے ان جو جانور جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، یعنی جو آگے پڑھے جائیں گے، آگے بتایا جائے گا اگلی آیات میں. غیر محلی حلال یعنی شکار نہ کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم با محاورہ کریں تو الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، بجز ان کے، ما سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا. حالت احرام میں چاہے وہ انعام ہے، چوپائے ہیں، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ہرن ہے، حالت احرام میں آپ نے ان کو شکار نہیں کرنا، غیر محلی. ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے ان کو حرام شکار نہیں کرنا. صید اچھا شکار کو کہا جاتا ہے. صاد سے، صاد الف اس سے لکھ رہا ہے. واو اس میں حالیہ ہے. واو اکثر قسم کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. وہ انتم جب کہ ہو تم حالت احرام میں. حرم، حرم کیا ہے اصل میں؟ حالت احرام. حالت احرام میں کیسے؟ کہ حرم کے اندر، حرم کا جتنا بھی علاقہ ہے، حصہ ہے، اس کے اندر جب آپ نے مطلب احرام پہن لیا ہے تو تب آپ نے یہ شکار نہیں کرنا. ان اللہ، بے شک اللہ. اچھا یہ میں تھوڑا سا اس کو پیچھے اگر ہم جائیں، احلت لکم، اللہ نے کہا حلال کر دیے گئے. حلال کس نے کیے؟ اللہ نے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ یاد ہو آپ کو کچھ؟ انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا، جیسے کہ خود ساختہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام. انہوں نے کیا کیا تھا اپنے اوپر ان چیزوں کو خود سے ہی، کہ فلاں اونٹنی کا دودھ، فلاں اونٹ کا دودھ، فلاں جانور کے جس کے کان چیر دے گئے ہیں ان پہ بار برداری سواری نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں کیا جا سکتا، وہ نہیں کیا جا سکتا. اس کا بچہ اگر نر ہے یا جو بھی ہے وہ لپٹا ہوا ہے تو وہ مردوں کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے حرام ہے، اور وہ عورتوں کے لیے. اس طرح کر کے الگ سے یہ مشرکین مکہ نے، یا مشرکین جو پچھلے بھی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر خود ہی یہ چیزیں حرام کر دی تھی. اللہ نے یہ گرے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں تھیں یہ سب حلال کر کے ایمان والوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے احسان کیا تھا. ایکسکیوز می، یہ آپ مائک بند کر دیجئے گا، مائک اپنا بند کر دیجئے. اچھا
ان اللہ، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے، ما یریدو، جو وہ چاہتا ہے. یہ اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ نے اب حالت حرام میں کیوں حرام کیے ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ ایک کسی اہم سفر کے لیے نکل رہے ہیں، اور آپ کو پتہ جو شکاری ہوتے ہیں نا، ان کو شکار دیکھ کے ہی ان کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں پتہ، یہ ایک ہابی ہے، اور وہ فوری شکار کے لیے اللہ نے ایک مطلب باؤنڈری بنا دی ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے حلال نہیں کرنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شکار بالکل قریب بھی آ رہا ہوتا ہے اس وقت. اور حرم کا جو مکہ کا، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اللہ نے ہی کس وجہ سے حلال کی، تاکہ آپ مکمل طور پہ جو آپ حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں نا، وہ مکمل طور پہ کریں. یعنی اس ٹائم پہ آپ کی حلال چیزیں بھی آپ حرام ہو جاتی، یعنی وہ آپ وہ نہیں کر سکتے. ان اللہ، اللہ بے شک اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس میں یہ بات ہے. یا ایھا الذین آمنو، اب اللہ تعالیٰ آگے ایک آرڈر دے رہے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. پھر دوبارہ یہ بات آ رہی ہے. میں نے یہ کتنی مرتبہ آیا؟ 88 مرتبہ تو پورے قرآن میں آیا، 16 مرتبہ صرف اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو مخاطب کر کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلو، نہ تم حلال کرو، شعائر اللہ، نشانیوں کو اللہ کی. میں نے آپ کو پہلے اس لیے بتا دیا تھا کہ جب عقد کی جو اپوزٹ ہے وہ حل ہے، تو نہ تم حلال کرو، یعنی یہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، شعائر اللہ یعنی ان کی حرمت، یہ وہ والا حرام نہیں، یہ حرمت والا ہوگا، ان کو آپ نے حل نہیں کرنا، ان کو نہیں آپ نے ٹچ کرنا. شعائر اللہ، شعائر اللہ میں کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ اچھا، میں تھوڑا سا اس میں جانوروں میں بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں. 1 منٹ، ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. ان میں بھی بہیمۃ الانعام میں بھی نر اور مادہ کی 8 قسمیں ہیں. یہ سورہ انعام میں آگے چیزیں آئیں گی، لیکن تھوڑا ہم اس کو کر دیتے ہیں. وحشی جانور کے علاوہ جو ہے نیل گائے وغیرہ. اچھا، ایک اصول اللہ تعالیٰ نے نا ایک نص کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کون سے بہیمۃ الانعام چپائے جو وہ حلال ہیں، اور کون سے بہیمہ جو ہیں وہ حرام ہیں. اس میں آتا ہے کہ جو جانور ذناب اور جو پرندے ذو مخلب نہیں ہیں وہ سب حلال ہیں. ذناب کا مطلب کیا ہے؟ ذناب کسے کہتے ہیں؟ ذناب ایسے جانور کو کہتے ہیں جو اپنے کچلی کے دانت کے ساتھ شکار پکڑتا ہے اور اس کو چیرتا ہے، جیسے ڈاگ ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھیڑیا ہے. یہ جی کچلی کا دانت جو ہوتا ہے اس سے پکڑتا ہے اپنے شکار کو، اور پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ پھاڑتا ہے، چیرتا پھاڑتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذناب. ٹھیک ہے، ذناب. بلکہ دانتوں میں سے بھی یہ والے دانت ہوتے ہیں نا، ان میں بھی نام ہے ان کا. جی، ہمارے لیے بھی ہمارے جو دانت ہیں ان میں بھی یہ ساری اقسام ہیں. ہمارے پاس ہر قسم کا کٹر موجود ہے، پیسنے والے، پھاڑنے والے اور چبانے والے، یہ سب ہمارے بھی پاس ہر چیز ہے. تو ذناب وہ جانور ہیں. ٹھیک ہے، اب انسان پتہ نہیں ہے ہر طرح کا اس میں شامل ہوا. اچھا، مثلا اس میں شیر، چیتا، کتا، بھیڑیا وغیرہ سب یہ ذناب ہیں. ذو مخلب کیا ہے؟ ذو مخلب پرندہ، ایسا پرندہ کہ جو اپنے پنجے سے اپنا شکار پر جھپٹتا ہے اور اسے پکڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ چڑیا جو ہوتی ہے یا کبوتر جو ہوتا ہے، یہ چونچ سے دانہ دن کا، جیسے مرغی ہے، اور یہ بھی پرندے میں شامل ہے، مرغی بھی. اور یہ باقی آپ دیکھ لیں گے کہ اور باقی جو ہیں یہ اپنا شکار کیسے جھپٹتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذو مخلب. ٹھیک ہے، میں یہاں لکھ دوں گی ذناب اور ذو مخلب. تو ذو مخلب جو ہے وہ اپنا شکار پنجے سے لے کے جاتا ہے، وہ پنجے سے اس کو بھی وہ بھی چیرتا پھاڑتا، اسی طرح ہی وہ جھپٹتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کون کون ہے؟ جیسے شکرا ہے، باز ہے، عقاب ہے، چیل ہے، کوا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب جانور ہیں. اس طرح سے یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس لیے میں نے کہا اس کو میں بیان کر لوں.
اچھا آگے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو لا تحلوا نہ تم حلال کرو شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو، اللہ کی نشانیوں کو. شعیرہ کہا جاتا ہے نشانی کو، اور شاعر اس کی جمع ہے. اللہ کی نشانیوں میں کون سی ہے، اس میں تھوڑا سا ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ہم اس وقت چونکہ احرام کی بات کر رہے ہیں، حج کے اس کے معاملات کی بات کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ایک مختصر لگا لیں کہ مقامات حج اور حج کے دوران کیے گئے اعمال، یہ دو چیزیں، یہ شعائر اللہ، ٹھیک ہے. ان کو تم نے حلال نہیں کرنا، یعنی ان کو تم نے پامال نہیں کرنا، ان کی حرمت کو تم نے برقرار رکھنا ہے. آگے آ رہا ہے ولا الشہر الحرام، اور نہ تم حلال کرو ماہ حرام کو. حرمت والے کون کون سے مہینے ہیں؟ ٹھیک ہے، کچھ ایک تو ترتیب سے آ رہے ہیں. ذوالقعدہ سے ہم شروع کرتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور بیچ میں ایک سینٹر میں آ رہا ہے رجب. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ تم حلال. اب لا تحلوا سب کے ساتھ کفایت کرے گا، اگر آپ اس کے اوپر نظر رکھیں تو لا تحلوا سب کے ساتھ چلے گا. اس میں شعائر اللہ آ گیا، ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینے، ٹھیک ہے، اس کو بھی تم نے نہیں چھیڑنا. ہاں اور بات ہے، وہ الگ سے آپ کو پتہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں اصول بدل جاتے ہیں، کچھ اصول نئے آ جاتے ہیں، کچھ اصول چینج کر دیے جاتے ہیں، کچھ اصول نکال دیے جاتے ہیں، تو اس لیے اس میں بدل جاتے ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کہہ نہیں رہے تھے اس میں کہ اگر یہ تم میں حرمت والے مہینوں میں کرتے ہیں چھیڑ چھاڑ تو پھر تم بھی کرو، پھر نہیں، ادروائز حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال نہیں کی جائے گی. ولا الہدیہ، اور نہ ہی تم حلال کرو قربانی کے، یعنی اس کی بھی حرمت کو پامال نہ کرو. ہدی کسے کہتے ہیں؟ ہدی ہر قربانی کے جانور کو نہیں کہا جاتا، ہدی اس قربانی کے جانور کو کہا جاتا ہے جو بیت اللہ تک پہنچایا جائے، اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہدی بولتے ہیں. اس کی حرمت کس طرح نہیں پامال کرنی کہ آپ نے ابھی اپنا وہ حلق نہیں کروایا، آپ نے ابھی اپنے پوری نہیں اس کی اور آپ اس کو قربانی کو پہلے ہی کر رہے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہوگا. ولا الہدیہ، اور نہ قربانی کے جانور کو، ٹھیک ہے. اب اگر آپ سمپل ورڈز میں پڑھ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ کہ نہ تم حلال کرو قربانی کے جانور کو، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا. جو اس کی ٹائمنگ ہے، جو آپ نے جو اس کی لے جانے کی جگہ ہے، آپ نے جب تک کہ وہ اپنی اس جائے مقام کو نہ پہنچ جائے تب تک، جیسے آپ نے دیکھا نہیں صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا، اس میں بھی تو اسی طرح ہی پتہ چلا تھا کہ قربانی کر دی گئی تھی، وہ احرام نہیں کھول رہے تھے صحابہ کرام، تو رسول اللہ کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب مشورہ دیا تھا تو یہی تھا. ولا الہدیہ، اور نہ قربانی کے جانور کو. ولا القلائد، اور نہ پٹے والے جانوروں کو یعنی ان کی بھی حرمت پامال نہیں کرنی. قلائدہ کہاں سے نکلا؟ قاف لام دال. اصل میں قلادہ کہتے ہیں ایسا جانور کہ جس کے گلے میں کوئی رسی بٹی ہوئی ہو، قلادہ اس کو بولتے ہیں، بٹی ہوئی رسی ڈالی ہو اور یا کوئی پٹا ڈالا ہو، یعنی نشانی کے طور پہ ہو. اور پہلے کئی لوگ اس میں جیسے کوئی لکڑی، کوئی جوتا، کوئی اس طرح کی چیز لٹکا دیا کرتے تھے. خیر اس کو اسلام نے اس طرح نہیں منع کیا، وہ ایک الگ چیز ہے، جو بات کہی جا رہی تھی نا کہ کان چیرنے والے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پٹے ڈالنے یعنی نشان لگائے گئے جانور، یعنی پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے احرام تک پہنچنے والے ہیں، مسجد حرام تک، یعنی قربانی کے جانور ہیں، ان کو پٹے والے جانور کہا گیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ تھا ٹرینڈ، اس وجہ سے. ولا آمینہ، اور نہ ارادہ کرنے والوں کو. آمینہ، ہم اگر اس میں یہاں پر دیکھیں تو نہ ان لوگوں کی حرمت کو پامال کرو جو بیت اللہ کا قصد کرنے والے ہیں. آمین قصد کے لیے کیوں یوز ہوا؟ کچھ سمجھ آتی ہے؟ اصل میں اس کا روٹ ہے الف میم میم ام. ام امام کو بھی کہا جاتا ہے. امام کیا کرتا ہے جب آگے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کا قصد کرتا ہے، امامت کا. ماں کو بھی کہا جاتا ہے. اب ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ ماں کی طرف ہی قصد کرتا ہے، ماں کی طرف ہی اپنا جو بھی معاملہ ہے وہ لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، قصد کرنا. تو یہ اس لیے آمین کا لفظ ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ الف میم میم. امت بھی یہی سے ہی ہے.
امام بھی یہی سے ہی ہے، امم بھی یہی سے ہے، اور ماں بھی یہی سے ہی ہے۔ اور نہ ارادہ کرنے والوں کو البیت الحرام، بیت الحرام کے، بیت الحرام یعنی جو بیت اللہ کا قصد کرنے والے ہیں ان کی بھی حرمت پامال نہ کرو۔ یبتغون، اس میں ایک اللہ تعالیٰ ان کا خاص وصف بیان کر رہے ہیں، یہ والی جو اب میں آیت پڑھنے لگی ہوں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ جو بیت اللہ کی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، رابعہ بصری کے معاملات، لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں رابعہ بصری کے معاملات کو، کہ وہ کہتی تھی کہ میں نے جنت کے لیے نہیں اعمال کرتی، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرتی ہوں۔ اس طرح کے یہ باطل عقائد ہے، بلکہ ان کو باطل خیالات کہا جاتا ہے۔ بلکہ اگر ہم ایک سورہ آتی ہے، سورہ فتح آتی ہے، تو اس میں ہم دیکھیں تو اس میں بھی جو صحابہ کرام کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ یعنی وہ اپنا جو بھی ان کے معاملات تھے اس کے بارے میں، تو یہ ایک قسم کے باطل عقائد ہیں کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس صورت میں؟ اللہ کہہ رہے ہیں یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، فضل اپنے رب کا، اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا، اور اس کی رضامندی، یعنی ملا جلا واقعہ ہے، ملی جلی بات ہے۔ وہ اپنا رب کا فضل بھی چاہتے ہیں اور اس کی رضامندی بھی چاہتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی مومن، کوئی شخص اگر جو ہے، مثال کے طور پہ میں ویسے ایک مثال دیتی ہوں، کسی کاروبار کے لیے گئے ہیں یا اپنے بزنس کے لیے جانا ہے، تو آپ حج بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اچھا اس میں کیا ہوگا، جو چیز زیادہ غالب ہوگی نا اس کا زیادہ اجر ہوگا، اس کا زیادہ ثواب ہوگا۔ غالب سے مراد آپ نے جانا ہے حج کرنے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پر کوئی گولڈ یا کوئی وہاں پہ کوئی بزنس کے کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، تو چلو میں وہاں پر حج بھی کر لوں یا عمرہ بھی کر لوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو وہاں پر اس کا ثواب نہیں ملا، نہیں، محمد سے آگے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، اب میں یہ آیت میں اسی لیے تلاش کر رہی تھی کہ اس آیت میں آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی وصف بیان کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے، تراہم، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے فضل کے لیے اور اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا کی جستجو کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے، اور ساتھ میں فضل بھی آیا۔ تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک باطل خیال ہے کہ جو یہ بندہ کہہ دیتا ہے میں نے تو جنت کے لیے نہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں ہم جنت کے لیے نہیں کرتے، ہم تو صرف ہمارا رابطہ صرف جسٹ وہ اللہ کے ساتھ ہے، تو اس کو باطل خیالات کہا گیا، باطل بلکہ عقیدہ کہا گیا۔ یہ قرآن کی آیت کے منافی ہے، کیونکہ یہ دوسری بات آ جاتی ہے۔ تو یبتغون فضلا من ربہم، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل، سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی شخص اگر کوئی جاتا ہے، کئی لوگوں کے بزنس وہاں پر ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے وہاں پہ 100 کا معاملات ہوتے ہیں، کئیوں کے بچے ہوتے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ وہاں جائیں گے اور کوئی آپ مطلب آپ ساتھ میں کوئی لگانے والا یہ بات لگا دے کہ یہ تو اس کام کے لیے گیا تھا تو حج عمرہ نہیں، آپ کو، اور آٹومیٹکلی پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہوئی ہے، تو اس لیے وہاں پر آپ جا کے بزنس بھی کر سکتے ہیں، اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا فضل بھی تلاش کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ اللہ کی رضامندی اور پھر ساتھ میں حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ یبتغون، وہ چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں فضل اللہ کا من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا، اور رضامندی۔ اب اللہ پیچھے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، اس میں یہ سارے لوگ شامل ہو گئے ہیں، شاعر اللہ شامل ہو گئے ہیں۔ شاعر اللہ میں نے کون سی چیزیں بتائی تھی ذرا دہرائیے گا؟ حج کے مقامات اور حج کے جو اعمال، جو حج میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ شاعر اللہ سمجھ رہے ہیں، بس سمپل یہ اس کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، حرمت والے مہینے، ہدی والے جانور،
قلائدہ یہ بھی وہی ہیں پٹا ڈالے والے جانور، پتہ چل جاتا نامزد کیے ہوئے. آمین اور جنہوں نے قصد کیا ہو بیت اللہ کا، اور قصد کیسے کیا ہوگا، وہ اللہ کی بھی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کا فضل بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں. وَإِذَا اور جب حلل تم حلال ہو جاؤ تم، فَاسْتَادُوا پھر صید شکار والی سادہ صاد الف دار، فَاسْتَادُوا تو شکار کرو اگر تم چاہو. اور جب تم حلال ہو جاؤ، یہ پہلا حلال ہوتا ہے، یعنی آپ کچھ اس طرح کے ہیں اس میں، مجھے اب صحیح طرح سے یاد نہیں آ رہا. ہاں رمی جمرات کے بعد آپ افاظہ طواف افاظہ تو نہیں یہ سب کر لیتے ہیں نا، تو سوائے بیوی کے یہ جو پہلا حلال ہوتا ہے، باقی آپ اس میں شکار کر سکتے ہیں. ہاں بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی ہوتی، اس کے لیے ایک الگ سے ہے، یعنی اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی تم اپنے معاملات پورے کر چکو، اپنے حج کے جو آپ کے احکامات ہیں اس کو پورا کر چکو، مناسک حج ادا کر چکو، تو پھر تم شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ آمادہ کرے تمہیں. یجرم کہاں سے نکلا؟ جرما سے. جرما کہتے ہیں کسی چیز پر ابھارنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ آمادہ کرے تمہیں شنآن دشمنی، شنآ شانی، ان شانئہ کا ایک لفظ آیا، ٹھیک ہے، دشمن تمہارا، تو شانی. شنآن دشمنی قوم کسی قوم کی، ان صدوکم کہ انہوں نے روکا ہو تمہیں، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے. تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انہوں نے تمہیں روکا ہو مسجد حرام سے، ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو. یہ اشارہ کس طرف جاتا ہے تو یاد ہو آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے. صلح حدیبیہ میں حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ کتنے صحابہ اکرام گئے تھے؟ 1400 صحابہ اکرام گئے تھے اور واپس آ گئے. اب دیکھیں، اب آج بھی اگر آپ کا کوئی، جیسے ایک بات ہے جو مجھے شاید ساری زندگی نہ بھولے، کہ جب ہم نے جانا تھا تو ایک دفعہ میرا بھی ویزا کینسل ہو گیا تھا، وہ بات نہیں مجھے بھولتی. اور اگر کہیں آپ کا کوئی کینسل ہو جاتا ہے تو آپ کتنی باتیں کر رہے ہوتے سعودی حکومت کو یا فلانے کو یا فلاں کو یا اس طرح کر کے. تو اس وقت کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی تھی کہ انہوں نے ہمیں روکا ہے. اب تو حج عمرہ پھر بھی آسان ہے، اس وقت تو وہ کیسے چلے ہوں گے، کیسے پیدل گئے ہوں گے جہاں سے وہ واپس لوٹے ہیں. پھر صلح حدیبیہ وہاں پہ ہوا، عمرہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام آئے ہوئے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا. ٹھیک ہے، تمہیں آمادہ نہ کرے دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم کہ انہوں نے روکا تمہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو. وتعاونوا اور تم تعاون کرو. تعاون کہاں سے نکلا؟ ابھی ہم پہلے کل پرسوں ہی پڑھ چکے ہیں، فَأَعِینُونِی پڑھا تھا، بس تم میری مدد کرو. تو یہ اون سے ہی ہے، ٹھیک ہے. تعاون جو لفظ ہے نا اردو میں بولتے ہیں، یہ بھی وہی ہے. اون کہتے ہیں مدد کرنے کو. تو نہ تم وتعاونوا اور تم مدد کرو، علی البر کس پر؟ نیکی پر، والتقوی اور تقوی کے کاموں پر. ولا تعاونوا اور نہ تم تعاون کرو، نہ تم مدد کرو، علی الاسم گناہ کے کام پر، والعدوان اور زیادتی پر. یعنی آپ نے اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو نیکی اور تقوی کے کام پہ کرنی ہے، ادروائز آپ نے کسی کے ہیلپ نہیں کرنی گناہ کے کام پر، پھر وہ آپ اسی میں شامل ہو جائیں گے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. عقاب کہاں سے نکلا؟ عقب سے، یعنی کسی چیز کے پیچھے کسی کو پکڑا ہونا، جیسے عقب تو عقب، تو عقاب اصل میں کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنے کو. تو سخت سزا دینے والا، یعنی اللہ ہمارے سمجھے، اللہ نے ہماری پکڑا ہوا ہے، ہمیں ہمارے پیچھے ہی ہے. اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا یہاں سے دیکھ لیں تفسیر میں سے، تو شدید العقاب، ذو العقاب، ہاں جی. اچھا، بعض نے ہم یہاں پہ دیکھیں مناسک حج کے بارے میں آ رہا ہے، یعنی ان کی بے حرمتی اور بے توقیری نہ کرو. اسی طرح حج و عمرہ کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ بھی نہ بنو، کہ یہ بھی بے حرمتی ہے. شہر الحرام، اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیے 4 مہینے حرمت والے، یعنی ان میں قتال بھی نہیں کرنا،
اور اس میں جو ہے نا ہدی ایسے جانور کو کہتے ہیں جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں. اور قلائد قلادہ کی جمع ہے جو گلے کے لیے پٹے ڈالنے کو کہا جاتا ہے. جن کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پٹے ڈال دیے جاتے تھے. پس قلائد سے مقصود وہی جانور ہوئے جنہیں حرم میں لے جایا جاتا تھا. یہ نا اب کی بات نہیں ہے نا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ پہلے کا آپ دیکھیں کہ کوئی کسی دور کا کوئی ٹرینڈ ہوتا ہے تو وہ اس وقت کا تھا کہ یہ آتا ہے، اس میں یہ احسن البیان میں ہی ہے کہ اس میں جوتے اور پٹے ڈال دیے جاتے ہیں. لیکن میں پھر اس کو دوبارہ واضح کر دوں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم نے وہ کی تھی کہ جو جانوروں کو کان چیر ڈالیں گے، وہ تو ایک الگ، وہ تو مشرک کرتے تھے نا، یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اچھا نہیں، میں اس ٹرینڈ کی بات کر رہی ہوں جو اس وقت میں یہ موجود تھا، میں بھی اب بھی کوئی ہو. اچھا، مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا جائے یا ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کی جائے، اس طرح نہیں کرنا. اچھا، اور ٹھیک ہے، ہو گیا یہ سارا کلیئر. یہ تھوڑی سی مشکل ہے صورت، اس کو ذرا ہم تھوڑا پڑھیں گے اور تھوڑا سمجھ کے پڑھیں گے. آج ہم نے 2 ہی اسی لیے آیات پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، اب آتا ہے حالت یعنی احرام کھول دو. آئی تھی یہ آیت کہ احلت وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر تم شکار کرو اگر تم چاہو تو. احرام کھول دو تو شکار تمہارے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، بس اس کو یہیں تک ہی ہم رکھتے ہیں، یعنی یہ محرمات ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.